حاضرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ماہ ذی قعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اسلام میں خانقاہی نظام کی اہمیت۔ اس فقیر گناہگار نے قرآن پاک کے 15ویں پارے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ باری تعالی جل شانہ نے یہاں ارشاد فرمایا، اپنے حبیب و محبوب سرکار ابد قرار دونوں جہاں کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنی جان کو ان سے مانوس رکھو، مع الذین، اپنی جان کو ان سے مانوس رکھو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور اس کا کہا نہ مانو، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ یہ آیت شریفہ، اس میں واضح پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہیہ سے مل رہا ہے، اور وہ یہ مل رہا ہے کہ آپ اپنی جان پاک کو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ صبح و شام رب کی یاد کرتے رہتے ہیں، یہ رب کی یاد مساجد میں ہوتی ہے اور خانقاہوں میں ہوتی ہے۔ مساجد تو سب سمجھتے ہیں، مسجدیں سجدہ گاہ، مسجد کا معنی سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں صبح و شام سجدے ہو رہے ہوں اللہ کو، ایک اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہو، وہ مسجد ہے۔ جب مسجد بن جاتی ہے تو وہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں رہتی، اور وہاں نمازیں ہوتی رہتی ہیں، ذکر اللہ ہوتا رہتا ہے، تلاوت قرآن پاک ہوتی رہتی ہے،
یہ سب کو معلوم ہے. 5 وقتہ اذان ہوتی ہے، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، اور ویسے بھی لوگ مسجد میں آ کر یاد الہی میں بیٹھا کرتے ہیں. تو ایک تو ہے سجدہ گاہ مسجد، جہاں صبح و شام رب کو پکارا جاتا ہے، سجدہ گاہ مسجد. اور ایک ہے خانقاہ. خانقاہ کا معنی ہے عبادت کی جگہ. خانہ سے ہے خان، اور قاہ معنی عبادت، عبادت کا گھر. تو جس طرح مسجد عبادت گاہ ہے، سجدہ گاہ ہے، ایسے خانقاہیں صوفیاء کرام کی، اولیاء کرام کی بنائی ہوئی، وہ بھی عبادت گاہیں ہیں. وہاں بھی صبح و شام رب کو پکارا جاتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، نماز سکھائی بھی جاتی ہے، نماز کے آداب بھی بتائے جاتے ہیں، نماز پڑھائی بھی جاتی ہے، قرآن سکھایا بھی جاتا ہے، قرآن پڑھایا بھی جاتا ہے، قرآن سمجھایا بھی جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں خانقاہ میں. تو آج کا جمعے کا موضوع بھی ہے خانقاہ، اسلام میں خانقاہی نظام کی اہمیت. ایک خانقاہ عہد رسالت میں بھی ہے، اس کو ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں، چبوترا. صوفیاء کرام، علماء کرام نے کہا کہ وہ بھی خانقاہ تھی، عبادت کی جگہ. وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ذکر اللہ کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ رسول پاک کے سامنے بیٹھا کرتے تھے ان کو سننے کے لیے اور ان کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، ان سے رشد و ہدایت پانے کے لیے. غربا تھے، فقراء تھے، اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا ہے، 70 کے قریب تھے. وہ بھی ایک خانقاہ تھی. پھر صوفیاء کرام نے دنیا کے مختلف حصوں میں خانقاہیں بنائیں، یعنی ایسی جگہیں بنائیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے اور بلایا کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے مسجد بھی مقدس جگہ ہے اور خانقاہ بھی مقدس جگہ ہے. یہ نہیں کہ خانقاہ کوئی معاذ اللہ کوئی لغو جگہ ہو، رنگ رلیوں کی جگہ ہو، گپ شپ کی جگہ ہو، دنیا داری کی جگہ ہو. نہیں، خانقاہ میں بھی رات دن اللہ والے، جن کو ہم اہل اللہ، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، مشائخ اعظام کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہمیشہ وہاں رہ کر خلق خدا کو تعلیم دیا کرتے ہیں، تزکیہ نفس کیا کرتے ہیں، نفس کے مکر و فریب سے آگاہ بھی کرتے ہیں اور بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، شیطان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور للہ فی اللہ کوئی معاوضہ
فیس نہیں رکھتے. خانقاہ میں آنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہوتی. اسکولوں میں فیس ہوتی ہے، کالج میں فیس ہوتی ہے، یونیورسٹی میں فیس ہوتی ہے. خانقاہ میں فیس نہیں ہوتی، داخلہ فری ہے. خانقاہ میں آنے کے لیے صرف دل چاہیے. خانقاہ میں آنے کے لیے نیت چاہیے. نیت نیک تو منزل آسان. اللہ کے لیے آئیں، اللہ کے لیے بیٹھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. خانقاہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج کہیں خانقاہ کا ہونا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. خانقاہیں صدیوں سے چل رہی ہیں. کئی سو سال سے اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے خانقاہوں میں بیٹھے رہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. اور یہ بلانا اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. وہاں بیٹھ کر انہوں نے دنیا داری نہیں کی، بلکہ ترک دنیا کی. ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ بات جو اللہ سے دور کرے، وہ خود اس سے دور رہتے ہیں، اور جو وہاں آئے اسے بھی اس سے دور رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ترک دنیا. یعنی ترک دنیا کا مفہوم جو اصل میں ہے وہ کیا ہے؟ نوکری چھوڑ دینا یہ نہیں. نوکری چھوڑے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کاروبار چھوڑ دینا یہ خانقاہ میں نہیں سکھایا جاتا، نہ یہ مقصد ہے. زندگی کیسے گزارے گا؟ اور بیوی بچے چھوڑ دینا یہ خانقاہ میں نہیں سکھایا جاتا. خانقاہ میں تو زندگی گزارنے کے لیے جائز ضروریات کو جائز طریقے سے حاصل کرنا سکھایا جاتا ہے. تو ترک دنیا کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی خانقاہ میں کسی کو یہ کہا جائے تم کام چھوڑ دو، تم بیوی بچے چھوڑ دو. نہیں. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہی درویش تھے، خانقاہی صوفی تھے. مولانا روم بہت بڑا نام ہے. آپ نے اپنے مثنوی شریف میں ایک شعر لایا. شعر میں اس طرف اشارہ کیا، فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن. فرمایا دنیا کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی جاننا چاہے کہ دنیا ہے کیا، پہلے یہ تو پتہ چلے، پھر بات ہو کہ دنیا چھوڑنا ہے کہ دنیا رکھنا ہے. ترک دنیا کو تو بعد میں بات آئے گی، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ دنیا کیا ہے. تو آپ نے فرمایا چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن. فرمایا خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. اگر تم خدا سے غافل ہو تو سمجھو تم دنیا دار ہو. نوکری، کاروبار، بیوی بچے رکھنا یہ دنیا داری نہیں ہے. نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن. فرماتے نہ تو سونا چاندی
اور نہ بیوی بچے دنیا ہے، نہیں، نہ سونا چاندی دنیا ہے، نہ بیوی بچے دنیا ہے۔ تو سونا چاندی سے مراد ہے دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا بندہ۔ زندگی گزارتے ہوئے کھانا پینا، دوا دارو، دکھ سکھ، یہ سب ہوتا ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو خانقاہ والے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کام چھوڑو، بیوی بچے چھوڑو، خانقاہ میں آ کے لیٹ جاؤ، بس، یہ نہیں کہتے، نہیں، بلکہ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، ان کو لے کر کیسے زندہ رہنا ہے دنیا میں، ان کو ساتھ لے کر کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تم بھی اللہ کی یاد میں رہو، ان کو بھی اللہ کی یاد میں لگاؤ، وہ تو یہ بتاتے ہیں، اپنے دستور العمل سے، اپنے طرز عمل سے ان کو یہ سکھاتے ہیں۔ بڑے بڑے صوفیاء اعظام آپ دیکھیں، جتنے اکابر اولیاء اللہ گزرے ہیں سب خانقاہوں والے گزرے ہیں۔ وہ چاہے حضرت سید مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری ہوں، یا حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں، یا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہوں، یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، یا حضرت سیدنا غوث العظم ہوں، کوئی خانقاہ کا منکر نہیں ہے اس میں سے، یہ سب خانقاہ والے ہیں، اہل خانقاہ۔ کیوں کہ خانقاہ کا اصل مقصد اور مفہوم یہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ جس طرح مسجد میں رہ کر مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح خانقاہ میں رہ کر خانقاہ کے تقدس کو سمجھا جاتا ہے۔ جو آداب مسجد میں ہیں وہی آداب خانقاہ میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی کلب ہے جو مرضی میں آئے کرتے رہو، تماشا گاؤ، جو مرضی یہ کرو، ایسا نہیں۔ تو مسجد کے آداب اور خانقاہ کے آداب تقریباً یکساں ہیں۔ اپنے وقت میں بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں جو اہل اللہ کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس، ان کی خانقاہوں میں جانے کے خواہش مند رہے ہیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے وہ خانقاہوں میں جاتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بزرگ دنیا سے پردہ کر بھی گیا ہو تو اس کے مزارات پر بھی بادشاہ جاتے رہے ہیں، حکمران اس وقت کے۔ اب تاریخ پڑھو، تاریخ، ہسٹری کا مطالعہ کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے بادشاہ ہوئے ہیں، سلاطین، کہ جو اولیاء اللہ کے پاس جانے کے متمنی رہے ہیں۔ اگر اولیاء اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کی لگن ہے تو اجازت دے دی، ورنہ دور رکھا، کیونکہ اہل اللہ کو کبھی ایسی خواہش نہیں رہی کہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے روابط رکھے، ضرورت نہیں رہی، نہ ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی۔
ان کا تو ایک ہی مشن رہا ہے کہ وہ اللہ کے مخلوق کو اللہ کا دروازہ دکھا دے، ان کو حقوق اللہ بتائیں، انہیں حقوق العباد بتائیں۔ خانقاہوں میں یہ درس ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں یہ ان کو بتائے جائیں کہ تمہارا کام دنیا میں پیدا ہونے کے بعد صرف کھانا پینا نہیں ہے، صرف سونا جاگنا نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ کون سا جانور ہے جو بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے؟ جس جانور کو کوئی پالتا ہے اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے، اور جسے کوئی نہیں پالتا اس کو بھی کھانا اللہ دیتا ہے۔ پرندوں کو بھی اللہ کھانا دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تو پرندے، جانور یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی سوتے جاگتے ہیں۔ پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں فرق کیا رہا؟ فرق یہی ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہے۔ جانور کو تو پیدا ہونے کے بعد ایک وقت آتا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے۔ جانور بچہ پیدا کر دیتا ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ بکری کا بچہ جب دودھ پیتا ہے تو بکری کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے، اور بچے کو پتہ ہوتا ہے یہ میری ماں ہے۔ لیکن جب خود بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ماں اور بچے کو پتہ نہیں ہوتا کون کس کی ماں اور کون کس کا بچہ۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بتا دیا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ تمہاری بیٹی ہے۔ تو خانقاہوں میں اہل اللہ، صوفیاء کرام آنے والوں کو یہ درس دیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، بھائی بہن کا حق کیا ہے، اور مسلم اور غیر مسلم کا حق کیا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ اسلام تو صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم کا بھی حق بتاتا ہے، رائٹ آف نان مسلم، یہ بھی بتاتا ہے اسلام۔ بلا وجہ کسی کو تکلیف دینے کا اجازت نہیں دیتا اسلام، اذیت دینے کی اجازت نہیں دیتا کسی کو۔ اسلام تو وہ دین ہے۔ تو خانقاہوں میں جتنے صوفیاء کرام گزرے ہیں وہ سب اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ کا لفظ آپ جانتے ہیں نا، فی سبیل اللہ کا معنی اللہ کی راہ میں، یعنی مفت، اللہ کے لیے سب کو بلاتے ہیں، اللہ کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اپنا ہو یا پرایا۔ آپ نے کبھی کسی صوفی کی تاریخ، کسی ولی کی تاریخ میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ رشتہ داروں کے لیے تو ان کی ساری مہربانیاں ہیں اور جو غیر ہیں ان پر وہ نظر نہیں کرتے، نہیں، ایسا کہیں نہیں۔ بلکہ آپ نے تو یہ پڑھا ہوگا کہ ان کے پاس تو اپنے بھی، پرائے بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی آتے ہیں، وہ اس لیے ان کو اپنے پاس آنے دیتے ہیں کہ شاید اس کی تقدیر بدل جائے، شاید یہ اسلام لے آئے، شاید اس کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ بس وہ تبلیغ کرتے ہیں، زبردستی تو کسی کو نہیں کرتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دعوت دینے کی تو ہے اجازت، دعوت دینے کا تو حکم ہے، تو وہ دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت۔ اب جس کے دل میں دعوت پہنچ گئی اور اس نے اثر کر دیا تو ہو گیا کام، نصیب اگر ایسا ہے تو، نہیں تو نہیں ہوگا۔ کیا نبی، کیا ولی، آپ قرآن میں دیکھ لو، آپ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی حیات میں
روزانہ صبح و شام تبلیغ فرمائی. جس کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی وہ اسلام پر آ گئے, دین کی دعوت قبول کر لیا, اور جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ نہ کر سکے. تو نبی کی تبلیغ بھی انہی کے کام آتی ہے جن کے نصیب میں ہوتا ہے, اور ولی کی تبلیغ بھی اسی کے کام آتی ہے جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. نہیں تو زبردستی کوئی ڈنڈے کے زور پر کسی کو اپنا نہیں بنا سکتا, اور نہ بنانے کا حکم ہے, کیونکہ یہ تو دل کا کام ہے, دل کا سودا ہے. خانقاہ میں جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا, ذات پات نہیں دیکھی جاتی کسی کی, یہ کون سی بڑی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے, یہ چودھری ہے یا ملک ہے یا کوئی اور ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا. وہاں تو بندہ بنانے کے لیے بلایا جاتا ہے, خدا بنانے کے لیے تھوڑی بلایا جاتا ہے. چنانچہ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مقصد آنے والے کا کیا ہونا چاہیے, نہ زبان دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں صوفی کے پاس ہر زبان والا جاتا ہے, کسی کامل پیر کے پاس ہر زبان والا جاتا ہے, اور جانا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی خاص زبان والا جائے گا, ایسا تو ہے ہی نہیں. خانقاہ میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ یہ کہ کوئی امیر جائے گا غریب نہیں جائے گا, یا یہ کہ کوئی غریب ہی جائے گا امیر نہیں جائے گا, یہ بھی نہیں ہے. جو جائے گا وہ اللہ کے لیے جائے گا تو آ جائے, بس اتنی بات ہے. تو وہ اللہ کا بندہ بنانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. بھائی خدا بننے کے لیے تو بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جن کے اندر میں بھری ہوئی ہے, انا کا بت ان کے سینوں میں ہے, نفس کے پجاری ہیں, یہ تو بہت ہے. میرے خاندان کے صوفی بزرگ حضرت سائی عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, خدا بننا ہے آسان, بندہ بننا ہی تو مشکل ہے. کہ خدا بننا آسان ہے, یعنی اپنے آپ کو فرعون بنا لینا, قارون بنا لینا, یہ تو آسان بات ہے. نمرود بنا لینا, اس بننے کے لیے تو ہر ایک بندہ تیار ہو جاتا ہے. جس کے پاس کچھ ہاتھ میں آ گیا وہ سمجھتا میں سب کچھ ہوں. اس طرف اشارہ کیا ہے. خدا بننا ہے آسان, بندہ بننا ہی تو مشکل ہے. یہ ہے وہ رمز جو سمجھے سمجھ لو صاحب دل ہے. سبحان اللہ, یہ وہ راز ہے کہ جو سمجھ جائے تو سمجھنا وہ دل والا ہے. اور وہ اس خانقاہ میں جانے سے پتہ چلے گا جہاں صاحب دل موجود ہو. تو وہ نہ ذات دیکھتے ہیں, نہ زبان, نہ رنگ, نہ ملک, بس وہ تو اللہ کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے پاس. جس کو صحیح معنوں میں خانقاہ کی اہمیت کا پتہ لگانا ہو وہ تاریخ میں دیکھے صوفیاء کرام کے معمولات کو, تو پتہ چل جائے گا. میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا, آج تو نئے سے نیا فتنہ, نیا سے نیا رنگ آ رہا ہے. مگر جب بھی آپ کو کوئی ایسا فتنہ نظر آئے تو آپ اصل حقیقت کو پتہ لگانے کی کوشش کریں, بس اس پہ پرکھیں. جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کی طرف نظر کریں. ابھی آپ نے کیا آیت شریفہ سنی سورۃ الکہف کی, کہ اللہ نے اپنے حبیب محبوب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے لیے فرمایا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. آپ اپنی جان کو ان کے ساتھ مانوس رکھیں, یعنی ان کے ساتھ جوڑے رکھیں اپنے آپ کو. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ,
جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. تو صوفی کا کام بھی صبح و شام رب کو پکارتے رہنا ہے نا, ہر طرح سے. وہ نماز پڑھتا ہے تو رب کو پکارتا ہے, وہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو رب کو پکارتا ہے, اور وہ کسی بندے کی حاجت روائی کرتا ہے, اس کی ضرورت کو سن کر اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے. تو یہ بھی صبح و شام رب کو پکارنا ہے. اللہ کے رسول کا ایک فریضہ کیا رہا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی وہ ہیں جو انہیں علم سکھاتے ہیں کتاب کا اور حکمت. تو حکمت کیا ہے؟ کتاب تو کتاب ہے, وہ ہے قرآن. تو فرمایا وہ قرآن کی بھی تعلیم دیتے اور حکمت بتاتے. تو حکمت کی باتیں بتاتے. صوفیہ بھی حکیم ہوتے ہیں. حکیم, ایک حکیم ہوتا ہے جسمانی, جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے جسمانی, ہے نا, میڈیسن کا ڈاکٹر. آپ جسمانی علاج کے لیے ان کے پاس جانا ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری تو جسمانی ہے مگر علاج نہیں کراتے. تو میرے پاس کوئی لوگ آتے تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ نے علاج کرایا؟ نہیں. کیوں؟ بھائی آپ کو جسمانی بیماری ہے نا, تو جسمانی بیماری میں جسمانی علاج کی طرف بھی توجہ کرو. اللہ کے رسول نے خود حکم دیا ہے دوا کرو. جب روحانی بیماری ہو تو پھر روحانی معالج کے پاس جاؤ, پھر ان کے پاس جاؤ. مولانا روم کا شعر پھر یاد آ رہا ہے. میرے جد امجد نے ایک مرتبہ تقریر میں مولانا روم کا شعر پڑھا کہ فرماتے ہیں چند خوانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں را ہم بخواں. فرمایا مولانا روم یہ کہہ رہے ہیں کہ چند خوانی حکمت یونانیہ, تم نے یونانی حکمت تو کچھ پڑھ لی ہے. یونانی حکمت سے مراد ہے جسمانی علاج معالجہ, یہ تو تم نے سیکھ لیا اور کرتے ہو, کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی صوفی منع نہیں کرتا ڈاکٹر کے پاس جانے سے, حکیم کے پاس جانے سے. صوفیہ نے کبھی منع نہیں کیا. چند خوانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانیہ اور ہم بخواں. مولانا فرماتے مگر جو ایمانیوں کی حکمت ہے اس کو بھی پڑھ. وہ ہے صوفیہ کی خانقاہوں میں کہ وہاں روحانی علاج, حسد, یہ جسمانی علاج نہیں ہے, جسمانی بیماری نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ گے کہ مجھے حسد کا علاج کرنا ہے, بولے گا بھائی میں تھوڑی حسد کا علاج کرتا ہوں. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے کہو گے غرور کا علاج کرانا ہے, تو کہے گا غلط جگہ آ گئے آپ, یہاں تو نزلہ کھانسی کا علاج ہوتا ہے, غرور کا علاج ادھر نہیں ہوتا بھائی, جاؤ. کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ گے کہو گے بھئی یہاں تو میں علاج کرانے کے لیے آیا ہوں کہ میرا جو ہے نا دل کینے سے بھرا ہوا ہے, کدورت سے بھرا ہوا ہے, تو کہے گا ادھر کیوں آئے ہو, ادھر جاؤ جو تمہارے کدورت کا علاج کرے, جو تمہارے نفس کا علاج کرے. تو صوفیہ کی خانقاہوں میں, کیونکہ موضوع میرا آج یہ ہے صرف کہ اسلام میں خانقاہ نظام کی اہمیت کیا ہے. یہ موضوع تو بہت وسیع ہے اور اس پہ بہت گفتگو کی جا سکتی ہے, مگر وقت نہیں ہے, محدود وقت ہے, تو اس لیے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ جو باتیں میں نے شروع سے عرض کی ہیں ابھی تک, جب سے تقریر شروع کی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے, تو میں مختلف زاویوں سے آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں کہ خانقاہ نظام جو ہے وہ کیا ہے, اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. مسجد اور خانقاہ ان دونوں کا مقصد اور مفہوم جو ہے ملتا جلتا ہے, الگ الگ نہیں ہے. دونوں مقدس جگہیں, عبادت گاہ, سجدہ گاہ. مسجد سجدہ گاہ, خانقاہ عبادت گاہ, دونوں میں عبادت ہو رہی, عبادت ہو رہی. خانقاہ میں صوفیہ کرام تو حقوق اللہ جو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہے, اور جب حقوق العباد کا درس دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہے.
وہ صحیح راستہ بتاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ یہاں پر، کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ یہاں پر، نوکری چھوڑ کے آ جاؤ یہاں پر. نہیں، اس طرح نہیں کرتے. تو چنانچہ اللہ تعالی ہمیں یہ شعور اور یہ علم نصیب فرمائے کہ ہم خانقاہ نظام کو سمجھیں، اور جہاں کہیں صوفیہ اعظام اس طریقے پر مشغول ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، ان سے روابط رکھیں، ان کے پاس جائیں اور نیک نیتی سے جائیں، نہ کہ کوئی شرارت کے لیے جائیں بلکہ صحیح طور سے جائیں. تو تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس یہ ہے خانقاہوں کا مقصد. ایک شعر پڑھ کر بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے جد امجد جن کا مزار بار موجود ہے، میرے دادا حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. ان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے رمز تصوف اے اخی تصفیہ خیال ہے، کہ خیال کو پاک کرنا. ہر اس چیز کا خیال جو تمہیں اللہ کے خیال سے ہٹاتا ہے اس کو دور کرنا. میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا نا کہ دنیا کیا چیز ہے. وہ دنیا یہ ہے کہ مولانا روم نے فرمایا کہ خدا سے غافل ہونا، یہ دنیا ہے، باقی دنیا نہیں ہے. رمز تصوف اے اخی، فرماتے اے بھائی تصوف کا راز کیا ہے؟ رمز تصوف اے اخی تصفیہ خیال ہے، حق کے سوا خیال بھی صوفی کو ایک وبال ہے. فرمایا جو صحیح معنوں میں صوفی ہے نا اس کے لیے تو حق کے سوا خیال بھی وبال ہے، تو اس کو بھی وبال سمجھتا ہے نا، ایک بوجھ ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ تو ہر دم اللہ کی دھن میں رہنے والا ہے، اور جو آتے ہیں اس کے پاس اس کو بھی اسی دھن میں لگاتا ہے. لا معبودہ الا اللہ، لا مسجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ. اس کا راز بتاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.